ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا سلطان دارین شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعہ کے دن کی تمام تر فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جمعہ کے دن درود و سلام کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں سے ہے اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء 5ویں پارے کی آیت ہے اور آیت نمبر 78 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ اور لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، پیارے حبیب تم کہہ دو سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بھلائی کا پہنچنا یا برائی کا پہنچنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، بس ان لوگوں کا کیا حال ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھنے کے قریب تک جاتے نہیں، یعنی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنا قانون اور اپنا فیصلہ بیان کیا اور لوگوں کی عادت اور لوگوں کے اطوار کے حوالے سے ضروری بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تک جب مصیبت پہنچے تو وہ کہتے، لوگوں سے مراد کیا ہے؟ یہاں لوگوں سے مراد یہودی اور منافقین ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر برائی پہنچے، کوئی نقصان پہنچے تو وہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی العیاذ باللہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہے، یہ ان کی بے برکتی ہے جو ہماری ذات میں یا ہمارے کاموں میں یا ہماری روزی میں یا ہمارے مال میں شامل ہو گئی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا یہ ہے، امام خازن نے لکھا ہے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ مقدسہ میں تشریف لائے تو اس وقت ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں بعض یہودی تھے، بعض منافقین تھے اور کچھ مسلمان تھے جو ابھی نئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہودیوں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، ان کی فصلیں بہت اچھا اناج اگا رہی تھیں، ان کے باغات اچھے پھل اگا رہے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور آپ نے ان سے بھی کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اور جب انہوں نے انکار کیا اور جب منافقین نے دو رخی اختیار کی، زبان سے مسلمان ہوئے اور دل سے منافق ہی رہے، دل سے کافر ہی رہے، جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی روزی روک لی، ان کی فصلوں میں کمی آ گئی، ان کے پھل کم ہونے لگے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ الزام اپنے کردار کو دیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ الزام اپنے آپ کو دیں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ساری بے برکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے، جب سے یہ اور ان کے اصحاب آئے ہیں تب سے یہ بے برکتی ہونے لگی ہے۔ وہ یہ کہنے لگے، اچھا جب وہ یہ کہتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ ہوتا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس الزام کو نسبت دیتے، یہ بے برکتی کو نسبت دیتے، تو صحابہ کرام کہتے کہ ہاشا وکلا، ایسا نہیں ہے، رسول اللہ کی پوری ذات برکت بن کے آئی ہے، آپ کی ذات سے بے برکتی ہو نہیں سکتی۔ تمہیں اگر آپ کی ذات سے بے برکتی محسوس ہوتی ہے تو یہ تمہارا نظریہ ہے، یہ تمہارے زاویہ نظر کی کمی ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا برکت بن کے آئے ہیں، سراپا رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو جب وہ یہ کہتے اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے یہود اور منافقین کے برے عقیدے کا رد کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو خوش عقیدگی ہے اسے واضح کیا، ظاہر کیا، اور ان کے بعد کی تائید اور توثیق بیان کی۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت امام خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ هذه الآیت نزلت فی المنافقین والیہود، یہ آیت نازل ہوئی ہے منافقین کے لیے اور یہود کے لیے، وذالک، اور اس کا سبب یہ ہے، ان المدینہ کانت ذات خیر و ارزاق و نعم عند مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ بہت ہی خوشحال علاقہ تھا، خوشحال سرزمین تھی، وہاں کی فصلیں زیادہ ہوتی تھیں، وہاں کے پھل درخت پھل زیادہ لاتے تھے، عند مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل۔ جب آپ تشریف لائے اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو بعض لوگ تو آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بعض نفاق کرنے لگے۔ تو صاحب خازن فرماتے ہیں فلما ظہر نفاق المنافقین وعناد الیہود امسک اللہ تعالی بعد الامساک، جب منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیوں کا بغض و عناد ظاہر ہو گیا، اللہ نے سزا دینے کے لیے ان کی بعض روزی روک لی، ان کی فصلوں میں کمی آ گئی، ان کے پھلوں میں کمی آ گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ الزام اپنے کیریکٹر کو دیں، وہ الزام اپنے بدعقیدگی کو دیں، وہ الزام اپنے عمل کو دیں۔ تو وہ کہنے لگے قال المنافقون والیہود، منافقین اور یہود کہنے لگے ما زلنا نعرف النقد فی ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علینا هذا الرجل واصحابہ، کہنے لگے کہ جب سے یہ شخص اور اس کے اصحاب ہماری سرزمین میں آئے ہیں، ہماری فصلوں میں کمی آ گئی، ہمارے پھلوں میں کمی آ گئی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے ان کے جواب میں کہا، اور اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا رد کیا، یہودیوں کا رد کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ کی دفاع کرتے رہے اس کی توثیق اور تائید بیان کی، اور فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ ان کی بے برکتی ہے کہ ہمیں یہ برائی پہنچی۔
قل کل من عند اللہ، پیارے حبیب یہ تم کہہ دو برائی اور بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے سبب تم بنتے ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے سمجھو قل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، لیکن ان لوگوں کا کیا کریں، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات سمجھنی تو کیا، بات سمجھنے کے قریب تر جانے کی کوشش نہیں کرتے، بات سمجھتے نہیں، اور جب بات سمجھتے نہیں تو انجانے میں یہ کہہ دیتے، یا بغض و عناد میں یہ کہہ دیتے، یا دشمنی میں یہ کہہ دیتے، نفاق میں یہ کہہ دیتے، ورنہ اصل بات ایسی نہیں ہے۔ تو یہ ہے آیت، اس آیت کا پس منظر اور شان نزول جو اختصاراً ہم نے بیان کیا تفسیر خازن کے حوالے سے۔ اب اس سے نکلنے والی 3 باتیں ہیں جو ترتیب وار ہیں، اور یہی آج کا موضوع بھی ہے۔ ترتیب وار 3 فائدے ہمیں نکلتے ہیں، 3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور آخر میں خلاصہ ہے جو گفتگو کا نچوڑ ہے، خلاصہ کلام ہے، اصل ہی نقطہ نظر جو آخر میں بیان کیا جاتا ہے وہ آخر کی بات ہوگی۔ تو 3 باتیں ترتیب وار ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب تلاش کی ہے، انہوں نے آپ کی ذات کو عیب دار کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے۔ یہود و نصارہ اور منافقین کا طریقہ رہا کہ وہ آپ کی ذات سے عیب کو منسوب کرتے، اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا کہ وہ آپ کی ذات سے عیب کو دور کرتے۔ یہ اس آیت کی بالکل واضح بات ہے نا، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ مشکل ہو یا ہم نے اپنی جانب سے کہہ دی ہو۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، شان نزول بیان کیا، اب اس سے فوائد جو نکلتے ہیں وہ فوائد بیان کیے۔ بعض فوائد وہ ہیں جو خود مفسرین نے بیان کیے، اور بعض ہمارے اپنی جانب سے نکالے ہوئے ہیں، لیکن اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہود اور منافقین کا اس آیت میں واضح ان کا کیریکٹر، ان کا کردار بیان کیا گیا کہ وہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے عیب رب جس نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا، اس بے عیب ذات کے ساتھ عیب کو منسوب کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کے الزامی عیب کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عیب کو منسوب کرنا یہ یہودیوں کا، منافقین کا طریقہ ہے، اور آپ کی ذات سے عیبی الزام کو دور کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو یہ بہت ہی خوش قسمت ہیں اہل سنت و جماعت، طبقہ بریلوی، کہ جنہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ رہا، کہ جب بھی رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی کسی بھی جگہ عیب منسوب کرنے کی کوشش کرے، اللہ ہمیشہ آباد رکھے، علماء اہل سنت کو وہ ممبر و محراب کو ہلا دیتے اور کہتے کہ جب میرے رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا ہے تو تم کون ہوتے ہو عیب نکالنے والے۔ قیامت تک علماء اہل سنت کو اللہ آباد رکھے کہ ہمیشہ جب بھی، اور علماء اہل سنت کے ساتھ آپ عوام اہل سنت ہیں، کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں تو آپ کو بے عیب ثابت کیا جائے، اور جب جب جہاں جہاں آپ کی ذات سے عیب کو وابستہ کیا جاتا ہے، علماء اہل سنت ہی ہے نا، کبھی وہ اعلیٰ حضرت بن کے سامنے آتے، کبھی پیر مہر علی شاہ بن کے سامنے آتے، کبھی نعیم النید مراد آبادی بن کے سامنے آتے، کبھی امجد علی نعیمی بن کے سامنے آتے، کبھی موجودہ علماء اہل سنت بن کے سامنے آتے، اور وقت کے جابر و ظالمین کے آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتے کہ تمہارا یہ کہنا رسول اللہ کی ذات سے عیب کو وابستہ کرنا یہ غلط ہے، میرا رب بے عیب ہے، اور بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بھی بے عیب بنایا ہے۔ تو مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے۔ سوچے وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عیب لگانا ہوتا ہے، جی یہاں بھول گئے، وہاں بھول گئے، آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا، آپ کو یہ اختیار نہیں تھا، آپ کو یہ اختیار نہیں تھا، آپ یہاں نہیں جا سکتے، آپ وہاں نہیں جا سکتے، آپ وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ جان نہیں سکتے۔ تو وہ سوچیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اپنے
علم کا مبلغ ہی یہ بنایا ہے کہ کتاب و سنت سے ہر وہ بات نکالیں جس میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے عیب وابستہ ہوں، تو وہ سمجھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور کس کا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو علی وجہ البصیرت کہتے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رب کا کام ہے۔ قرآن مجید میں جب جہاں جہاں جس نے عیب لگایا، رب نے اس عیب کی تردید کی ہے، اس الزام کو غلط کیا ہے۔ تو ہم اگر کام کر رہے ہیں تو رب کا دیا ہوا کام کر رہے ہیں، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کرتے چلے آئے، اجلہ صحابہ کرتے چلے آئے۔ تم سوچو کہ تم کیا کام کر رہے ہو اور کس کا کام کر رہے ہو۔ جی آپ کو فلاں چیز کا عیب، فلاں چیز کا علم نہیں تھا، آپ کو فلاں بات معلوم نہیں تھی، آپ یہ اختیار رکھتے، آپ یہ اختیار نہیں رکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب نے آپ کو اتنا دیا کہ کسی کو نہ دیا، اور رب نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا۔ اس لیے کہ کسی بھی بات کی جانب رسول اللہ کی نسبت کر دی جائے اور وہ عیب والی بات ہو تو رسول اللہ کی ذات عیب دار ہو جائے گی، اور میرے رب نے رسول اللہ کی ذات کو بے عیب بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا نا کہ عیب نکالنا یہودیوں کا کام ہے، منافقین کا کام ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کی زبان تو ان کی ہے، لیکن ان زبان میں بولی کس کی ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں نا کسی کو کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عیب وابستہ کر رہا ہے، اب سمجھنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کہ کس کی بولی بول رہا ہے، یہ کس کا کام کر رہا ہے، یہ کس کا چھوڑا ہوا کام آگے لے جا رہا ہے۔ اور کسی ادنا سے ادنا بدعمل سے بدعمل مسلمان کو دیکھیں کہ جو کہے کہ عیب دار تو ہم ہیں، میرے رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا ہے، جب یہ سنیں اور اسے بولتا ہوا دیکھیں، اسے سینے سے لگا لیجئے اور کہے کہ تمہارا عمل تو اس قدر نہیں ہے، لیکن تم کام صحابہ والا کر رہے ہو۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب رب والا کوئی کام کرتا ہے اور صحابہ کرام والا کوئی کام کرتا ہے تو یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے۔ تو جب یہ بڑا کام ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہمت والے کاموں میں سے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام بھی تو اچھا ہوگا، اس کا انعام بھی تو بڑا ہوگا۔ چنانچہ کئی انعامات تو ہم نے پہلے بھی بیان کیے، پچھلے جمعے بھی چلتے چلتے گفتگو یہاں تک آ کے ختم ہو گئی تھی۔ ایک انعام اور سنیے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، جلیل القدر صحابی رسول، اور سیاست کے میدان میں سر فہرست نظر آتے ہیں، جرنیل بھی ہوئے، سپاہ سالار بھی ہوئے، اور سیاسی زندگی بھی اچھی گزاری ہے۔ دیکھیں جو ہر زمانے میں جب سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے نا، عام لوگوں کی نظروں سے وہ دھندلا ہوتا ہے، لہذا صحابہ کرام کو پرکھنے کے لیے قرآن و سنت ہے، اور آپ کو پرکھنے کے لیے تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی رسول، اور غزوہ جنگ یمامہ میں بھی شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر جنگوں میں ہم رکاب رہے، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جنگوں میں ہم رکاب رہے، تمام صحابہ کرام کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں میں یہ آگے رہے، سر فہرست رہے۔ کیا نام ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل سنت و جماعت تو تمام صحابہ کرام کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہونا، یہ فتح بیت رضوان کا معاملہ ہے، صلح حدیبیہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400، ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے احرام باندھ کے چلے کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے۔ تو وہاں جب جانے لگے تو حدیبیہ کے میدان میں آپ کو روک دیا گیا، آپ رک گئے، وہاں سے مکے والے آتے اور کہتے ہم ہرگز آپ کو آنے نہیں دیں گے، اور یہاں سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم عمرہ ادا کر کے جائیں گے۔ تو وہاں پہ یہ معاملات رک گئے، اور حدیبیہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے، تمام صحابہ کرام وہاں بیٹھ گئے۔ اب سفارتی تعلقات ہوتے رہے، وہاں سے سفیر آ کے وہاں کا پیغام دیتے، یہاں کے سفیر جا کر یہاں کا پیغام دیتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کافی طویل گفتگو ہے، وہاں تک تو ہم نے جانا نہیں، آج وہ موضوع بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہاں کا ایک سفیر آیا، عروہ بن مسعود، وہاں کا ایک سفیر، بہت ہی زیادہ ہوش مند،
بہت ہی زیادہ لائق و فائق. عروہ بن مسعود جب آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا یہ جب آیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, جس سے مراد اسی زمانے کی بات ہے, ورنہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے, تو آیا کے بجائے آئے ہونا چاہیے, لیکن اب یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعد میں وہ مسلمان ہو گئے, وہ بھی صحابی رسول ہیں اور ان کی بڑی شان ہے. اگر یاد رہا تو آگے ایک شان تو بیان ضرور کریں گے. تو عروہ بن مسعود یہ آئے اور آ کر کہنے لگے, بلکہ وہ وہاں کے جو حالات تھے اور وہاں کے جو فیصلے تھے, اہل مکہ کے فیصلے, وہ سنانے لگے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں, تو عروہ بن مسعود کہنے لگا کہ اہل مکہ نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہرگز آنے نہیں دیں گے, ہرگز آنے نہیں دیں گے. انہوں نے تو تلوار نکال رکھی ہے, وہ اپنے گھروں میں رہتے نہیں, وہ تو باہر راستوں میں کھڑے ہیں کہ اگر ادھر ادھر سے کوئی بھی آیا تو ہم اس کی جان لے لیں گے, ہم اسے ماریں گے. لہذا یہ تو آپ بھول جائیں کہ اس بار آپ کو آنے دیا جائے گا. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو لے کر ہمیں مارنا چاہتے ہیں, ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہی خاندان والوں کو تخت و تاراج کرنا چاہتے ہیں. اتنے لوگوں کو لے کر آ گئے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے لوگوں کو لے کر آ گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقتور ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے, وہ بڑے جنگجو ہیں. ایک وہاں سے حملہ ہوگا تو یہاں جتنے لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں سب بھاگ جائیں گے. دھمکانے لگا, ایسی یہ دھمکی دی جاتی ہے نا, تو وہ بھی دھمکانے لگا کہ وہاں کے لوگ بڑے طاقتور ہیں اور ان کی تعداد بڑی ہے, ان کے پاس سامان حرب و ضرب زیادہ ہے. آپ یہاں ان لوگوں پر اعتماد کہہ کے کوئی فیصلہ نہ کر دیں. اور آپ اچھی طرح یاد رکھیں, ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو ابھی تازہ نئے مسلمان ہوئے ہیں. وہاں سے ایک حملہ اگر ہوگا, حملہ کیا اگر دھمکی بھی آئی تو سب کے سب بھاگ جائیں گے. تو یہ وہ موقع تھا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے, امسس بزر اللات والعزا, تو جا کر اپنے خدا لات و عزا کو چاٹ. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم, ہم مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو دائیں بائیں دیکھنے لگا. اب پھر وہ کچھ قریب گیا اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے لگا. تو منواتے ہوئے آپ کی داڑھی بار بار پکڑنے لگا اس طرح. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو وہ اس کے چہرے پر ہاتھ دیتے ہیں, اس کی تھوڑی پر ہاتھ لگاتے, اس کی داڑھی پر ہاتھ لگاتے. تو وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ لگانے لگا. ساتھ ہی کھڑے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ, یہی صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پہلی بار دیکھا, اپنے تلوار کے مٹھے سے اس کے ہاتھ میں مارا. دوسری بار دیکھا, اپنے تلوار کے مٹھے سے مارا. تیسری بار جب وہ ہاتھ بڑھانے لگا تو انتہائی چیخ کر کہنے لگا, اے عروہ بن مسعود, اپنے ناپاک ہاتھ رسول اللہ کے پاک داڑھی مبارک سے ہٹا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد تو اپنے ہاتھ سے کچھ استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رہے, میں تیرے ہاتھ کو استعمال کے قابل ہی نہ چھوڑوں. اپنا ہاتھ رسول اللہ کے پاکیزہ بدن سے ہٹا دے. تو جب اس نے یہ دیکھا تو گھوم کر دیکھتا ہے, تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کا بھتیجا, یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. تو کہنے لگا میرا بھتیجا اس قدر مجھ پر جری ہو گیا. تو یہاں تو بات ختم ہو گئی. پھر وہ چلا گیا, عروہ بن مسعود وہ چلا گیا. بعد میں وہ مسلمان ہو گئے, اور جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر ہمارے سروں کے تاج ہو گئے. عروہ بن مسعود پھر وہ صحابی رسول ہو گئے, اور ان کا مقام و مرتبہ صحابی رسول ہونے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ وہ ہے جو کسی دوسرے کا رسول اللہ نے بیان نہیں کیا. فرمایا حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ عروہ بن مسعود کے ہم شکل ہوں گے, حضرت عروہ بن مسعود کے ہم شکل ہوں گے. تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ انہیں ملا. کیوں ملا؟ جب کوئی شخص صاحب ایمان ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو مقام و مرتبہ دے دیتا ہے. تو عروہ بن مسعود انہوں نے تو یہ معاملہ کیا, اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, آپ کی ذات سے غلاظت کو دور کیا, آپ کی ذات سے ناپاکی کو دور کیا, آپ کی ذات سے بری چیز کو دور کیا. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کا مرتبہ, اس کا انجام کیا ہوا, اور اس کا انعام کیا ملا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات تھی, یہ ایک اچھا کام تھا. اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے کام کیے. اس کے صلے میں جو اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا, ان کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں ملا.
یہ خاص فضیلت ہوتی ہے. جیسے عروہ بن مسعود کی فضیلت میں نے بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو ان کے ہم شکل ہوں گے، یہ خاص فضیلت ہے. ویسے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص فضیلت ہے. جب رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز سے ایک بار درود و سلام کے نذران پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی جگہ آپ کو رونق مزار کرنے لگے. گنبد خضرا کے نیچے جب آپ کو قبر اقدس میں اتارنے لگے تو ظاہر ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، آپ کے خاندان والے موجود تھے، سب کے سب موجود تھے. تو آپ کو اسی جگہ سپرد خاک کیا گیا جس جگہ آج آپ موجود ہیں، جہاں آج گنبد خضرا ہے، اسی جگہ آپ کا مزار ہے نا. اور وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرمائے ہیں. وہ جو گنبد خضرا ہے نا، وہ پورا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ ہے. تو جب آپ کو سپرد خاک کیا گیا تو تمام لوگ نکل گئے، اب وہ پتھر لگانے لگے، سلیب لگانے لگے. جب لگانے لگے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی قبر اقدس کے اندر گر گئی. آپ بھی وہاں موجود تھے تو اچانک آپ کی انگوٹھی قبر اقدس کے اندر گر گئی. آپ نے کہا کہ بھائی ابھی بند نہ کرو، قبر اقدس کو ابھی بند نہ کرو، میری قیمتی انگوٹھی گر گئی ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اٹھا لوں. تو مولا علی نے اجازت دی. امام سرخسی نے المبسوط میں اس کو لکھا اور فرمایا قد صح الحدیث، یہ روایت صحیح ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی انگوٹھی گر گئی قبر اقدس میں. انہوں نے اجازت چاہی کہ میری انگوٹھی نکالنے سے پہلے قبر اقدس کو بند نہ کرو، لہذا انہیں اجازت دی گئی. آپ اندر داخل ہوئے، قبر اقدس کے در و دیوار کو بوسہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کفن اقدس کو بوسہ دیا، اپنے ہاتھ میں سے مس کیا اور آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا. پھر اپنی انگوٹھی نکالی، اپنی انگوٹھی اٹھائی اور قبر سے باہر آ گئے. اور پھر زندگی بھر یہ مفاخرانہ کہتے رہے، مفاخرانہ شان میں کہتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ مجھ سے بڑھ کے زیادہ نصیب والا کون ہوگا؟ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھ سے بھی زیادہ آخر میں رسول اللہ سے جدا ہونے والا ہے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میں وہ شخص ہوں کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ سب سے آخر میں نے رسول اللہ کو چھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار اگر کسی نے کیا ہے تو وہ میں ہوں. اور سب سے آخر میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن اقدس کو بوسہ دیا ہے اور چھوا ہے، وہ میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. کتنا بڑا مقام و مرتبہ ملا. تو اللہ رب العزت وہ بڑی غیرت رکھنے والا ہے. زندگی میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہے، آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے بڑے بڑے انعام اور اکرام سے نوازتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ صلہ اسے دنیا میں بھی اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں جو صلہ دے گا وہ تو کل کائنات دیکھے گی. اس سے ایک فائدہ نکلا. دوسرا فائدہ یہ نکلا کہ یہود و نصارہ اور منافقین تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں بے برکتی ملی، اور صحابہ کرام کہتے تھے کہ آپ کی ذات سے ہمیں برکت ملی. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ذات تو ایک ہی ہے، لیکن بعد آپ کو دیکھتے تو بے برکتی محسوس کرتے، اور صحابہ کرام جب آپ کو دیکھتے تو آپ کو بابرکت کہتے تھے. مطلب کیا ہے؟ بے برکتی آپ کی ذات سے نہیں تھی، بے برکتی تو اصل میں ان کے اعمال کی وجہ سے تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اگر یہودیوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ یہ تو بے برکت ہیں، ان کی وجہ سے تو ہمارے اناج میں کمی آ گئی، ہماری فصلوں میں کمی آ گئی. اور اگر صحابہ کرام سے پوچھو تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ حضور میری تو ساری مراد آپ ہی سے ہے، حضور میری تو ساری مراد آپ ہی سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ ہی سے ہے.
صحابہ کرام تو سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے. اب کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ ذات مصطفیٰ تو ایک ہی ہے، لیکن کسی کے لیے ان کے نظر میں باعث بے برکتی اور کسی کے لیے ان کی نظر میں باعث برکت ہیں. کسی کے لیے پھول ہیں، کسی کے لیے خار ہیں. حالانکہ ذات مصطفیٰ اصل کے لحاظ سے تو برکتی ہے، لیکن وہ کہتے تھے نا کہ ان کے لیے وہ آپ کی ذات سے بدشگونی لیتے تھے، جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا. کوئی جام بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی. کوئی جام بس کے مہک رہی، کسی دل میں اس سے کھٹک رہی. نہیں اس کی ذات میں یک روی، کہیں پھول ہے کہیں خار ہے. نظر ایک چمن سے دو چار ہے کہ چمن چمن بھی نثار ہے. عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے. نہ دل بشر ہی فگار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے. یہ جہاں کے ہزدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا شکار ہے. بادب جھکا لو سرے ویلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. تو کہتے نہیں اس کی ذات میں یک روی، کہیں پھول ہے کہیں خار ہے. کوئی دیکھتا ہے تو اس کی سانسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے پھول کی طرح مہکنے لگ جاتی ہیں، اور کوئی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایسی چبھن محسوس ہوتی ہے جیسے کانٹوں کی چبھن ہوتی ہے. تو ذات تو ایک ہی ہے نا، لیکن کسی کے لیے باعث برکت ہو گئی اور کسی کے لیے بے برکتی ہو گئی. تو یہ باعث برکت اور بے برکتی ہونا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ ہر ایک کے زاویہ نگاہ کی وجہ سے ہے. جو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ کہے گا حضور میری تو ساری مراد آپ ہی سے ہیں. اور اگر کوئی بدعقیدگی سے دیکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برا تو کوئی بھی نہیں ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ تم سے زیادہ بدصورت العیاذ باللہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، تم سے برا تو میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا، تم سے زیادہ ان پڑھ میں نے نہیں دیکھا، تمہارے خاندان سے زیادہ کمتر میں نے آج تک نہیں دیکھا. نہ جانے کیوں لوگ تمہاری تعریف کرتے، نہ جانے کیوں لوگ تمہارے علم کے قصیدے گاتے ہیں، تم سے زیادہ کمتر میں نے آج تک نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ علم والا اللہ نے کسی دوسرے کو پیدا نہیں کیا، آپ بھی خوبصورت، آپ کے خاندان والے بھی خوبصورت، آپ بھی پاکیزہ نسب، آپ کے خاندان والے بھی پاکیزہ نسب. رسول اللہ نے فرمایا تم نے سچ کہا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ابو جہل سچا ہے تو پھر صدیق اکبر جھوٹے، اور اگر ابو جہل جھوٹا ہے تو صدیق اکبر سچے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آ کر آپ کی برائی کرے اور آپ کہیں کہ تم سچے ہو؟ صدیق اکبر آپ کی آنکھیں آپ کی شان بیان کریں، آپ کہیں سچے ہو. تو آپ نے فرمایا تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ آئینہ وہی بتاتا ہے جو پیش آئینہ ہوتا ہے. فرمایا میں بھی آئینہ حق نما ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے جلوے میں اپنا جلوہ دیکھتا ہے. ابو جہل نے کہا تم برے ہو تو اصل میں اس کی ذات بری ہے، اس کا باطن برا ہے. میری ذات میں اس کا باطن منعکس ہوا تو اس نے کہا کہ تم برے ہو. اور جب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ باکمال تو کوئی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باطن صاف ہے. جب انہوں نے دیکھا تو میرے چہرے پہ اپنے باطن کا عکس دیکھا، اس وجہ سے کہا. فرمایا کہ آئینہ جس طرح سے اپنا آپ کچھ بھی نہیں رکھتا، آئینہ تو پاکیزہ اور ستھرا ہوتا ہے، جو پیش آئینہ ہوتا ہے اسی کی تصویر نظر آتی ہے، ویسے ہی میں بھی پیش حق آئینہ حق نما ہوں. جو مجھے اپنی اچھی نظر سے دیکھتا ہے میں اسے اچھا نظر آتا ہوں. جو پھول کی نظر سے دیکھتا ہے تو باغ نظر آتا، جو کانٹوں کی نظر سے دیکھے تو کانٹے دار جھاڑی نظر آتا ہوں. تو نہیں اس کے جلوے میں حق روی یک روی، کہیں پھول ہے کہیں خار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
ایک ہی ہے. بتلانا مقصود یہ ہے. ہم بتلانا کیا چاہتے ہیں وہ تو آگے چلیں گے تو بتلائیں گے. بتلانا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو باعث برکت ہے، لیکن جب لوگوں کی بدعمالیاں ہوئیں، یہودیوں کی بدعمالیاں ہوئیں، منافقین کی بدعمالیاں ہوئیں، تو ان کی بدعمالی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جب ان کے گھروں میں، ان کی روزیوں میں جاری نہ ہوا تو وہ رسول اللہ سے بدشگونی لینے لگے اور کہنے لگے کہ ان کی وجہ سے تو بے برکتی آ گئی. اور جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب دین کی بات کرنے لگے، دین کی خدمت کرنے لگے، ان کی زندگی میں بہار آ گئی، ان کی زندگی میں برکت آ گئی. تو ذات مصطفیٰ ایک ہی ہے، کسی کے لیے پھول ہے، کسی کے لیے خار ہے. ایسا ہوتا ہے. ایک روایت، ایک مثال. دوسری مثال اور سنیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ مطہرہ معورہ منورہ مقدسہ میں جب آپ نزول اجلال فرمایا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں. فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا اور اپنے جسم کے کسی حصے میں درد کی شکایت کرتا، چوٹ لگی ہوتی، زخم لگا ہوتا یا کوئی ایسا درد ہوتا جس کی وہ شکایت کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ کا طریقہ تھا آپ اسے قریب بلاتے اور بلانے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی میں اپنا لعاب دہن لگاتے. شہادت کی انگلی میں اپنا لعاب دہن لگاتے اور جس جگہ آپ تشریف فرما ہوتے اسی جگہ کچی مٹی سے کچھ مٹی اپنی شہادت کی انگلی میں لیتے. چونکہ شہادت کی انگلی میں لعاب دہن لگانے کی وجہ سے تری ہو گئی، تو تری کی وجہ سے جب آپ نے زمین میں ہاتھ لگایا، انگلی لگائی تو کچھ مٹی تو آ گئی نا. تو اب اس مٹی کو آپ لیتے اور جہاں درد کی جگہ ہوتی اس جگہ میں اپنی شہادت کی انگلی مٹی سمیت، لعاب دہن سمیت اس جگہ لگاتے اور ہلکا ہلکا اس کو مسلتے اور سہلاتے اور یہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تربت اردنا بریقت بعدنا یشفا بھی سقیمنا باذن ربنا. ہم میں سے بعضوں کا لعاب دہن اور ہماری زمین کی مٹی جب کسی بھی مریض کو لگا دی جائے اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا. آپ یہ پڑھتے تھے. یہ دعا یاد کر لیجئے، کسی بھی جگہ درد ہو اس طرح سے آپ لگائیں اپنا لعاب دہن، بشرطے کہ کوئی نیک اور پرہیزگار شخص ہو اس سے لگوائیں. اگر مدینہ کی مٹی مل جائے اسے اپنے پاس رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہیں بھی کچھ بھی درد ہو، کہیں خارش ہو، کہیں زخم ہو، کہیں چوٹ لگی ہو، اس جگہ اگر یہی عمل کیا جائے گا اللہ رب العزت اسے شفا دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے. تو آپ کے عمل میں ایک بات اور تھی کہ آپ فرماتے ہماری زمین کی مٹی شفا ہے. تو یہ مدینہ طیبہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نا کہ ہماری زمین کی مٹی شفا ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مدینہ کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو یہ فقط یہ نہیں، اس وجہ سے نہیں کہہ دیتے کہ ہم عقیدت رکھتے ہیں کہ ہم عقیدت میں کہہ دیں کہ مدینہ کی مٹی میں شفا ہے. یہ عقیدتاً بھی ہے اور علی وجہ البصیرت ہے. یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی مٹی میں شفا ہے. ایک روایت یہ جو صحیح بخاری کی ہے. دوسری روایت جسے یہ جامع صغیر میں نقل کیا اور اس کی شرح لکھتے ہوئے امام مناوی نے نقل کیا فیض القدیر شرح جامع صغیر میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں. دوسری روایت غزوہ تبوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے. جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ بہت دنوں کے بعد جب مدینہ طیبہ آپ آ رہے تھے پورے لشکر کے ساتھ، تو تمام مدینے والوں کو بھی معلوم ہو گیا، لوگ رسول اللہ سے ملنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے قریب ہی آ گئے، راستوں پر آ گئے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. اب جب زیادہ لوگ ہو گئے، وہاں سے آنے والے بھی ہو گئے، جانے والے بھی راستے میں کھڑے تھے، تو چلنے کی وجہ سے غبار مدینہ اڑنے لگا. ایسا ہوتا ہے نا جب لوگ زیادہ کسی بھی جگہ آم و درخت کریں تو ڈسٹ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، غبار اڑنے لگتے ہیں. تو وہاں پہ بھی وہ تو جگہ ہی بالکل خوش جگہ ہے اور وہاں کے غبار ایسے ہی اڑتے ہیں. تو غبار مدینہ زیادہ اڑنے لگا. امام مناوی نے لکھا ہے فیض القدیر شرح جامع صغیر میں، اور امام مناوی رحمہ اللہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ روایت کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. ابن عمر صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں کہ جب غبار مدینہ اڑنے لگا، جب ڈسٹ اڑنے لگا تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ جب ڈسٹ اڑنے لگے، تب غبار اڑنے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ چھپا لیتے،
یا چہرے پر اپنی ناک میں کوئی کپڑا رکھ لیتے کہ کوئی کچھ ایسا نہ ہو کہ پھر نزلہ شروع ہو جائے یا اس کا رد عمل آ جائے، اس وجہ سے آپ چھپا لیتے ہیں نا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب غبار اڑنے لگا تو انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، خمرا وجہہ وانفہ، انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اپنی ناک ڈھانپ لی کہ یہ غبار زیادہ اڑ رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے، اپنی ناکیں ڈھانپ لی، تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے چہرے ہٹا دو، اپنے چہرے سے، اپنے چہروں سے کپڑے ہٹا دو، اپنی ناکوں سے کپڑے ہٹا دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ غبار ہے، ہماری ناکوں میں چلا جائے گا، ہمارے چہروں میں چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہٹا دو، اور فرمایا انا فی غبار المدینۃ شفاء للجذام، فرمایا بے شک یہ مدینے کا غبار ہے، کسی اور جگہ کا غبار نہیں ہے۔ غبار مدینہ میں بیماری نہیں ہے بلکہ شفا ہے۔ فی غبار المدینۃ شفاء للجذام، بے شک جذام کا مرض یعنی کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے میں جو سفید سفید دھبے اور داغ آ جاتے ہیں، فرمائے اس کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو روایت ہم نے بیان کر دی ہے، مدینہ کی خاک میں شفا ہے، اور یہ بھی روایت ہے۔ امام مناوی لکھتے ہیں رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے عالم و فاضل تھے ابن مرحل، جب وہ مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے محدثین تھے۔ آپ آج بھی مدینہ طیبہ کے مختلف مقامات پر مسجد نبوی کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کی بات، کچھ عمل کی بات۔ تو اس زمانے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ تو وہاں ابن مرحل یہ خود عالم و فاضل تھے، جب یہ پہنچے تو انہوں نے سنا وہاں کوئی بیٹھا، کوئی محدث بیٹھا، یہ روایت ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مدینے کے غبار میں شفا ہے، اور وہ محدث خود اپنی رائے بیان کرتے اور اپنی چشم دید بات بیان کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے بدن سے کپڑے اتار لیتے تھے۔ کوئی بیمار ہوتا نا تو اپنے بدن سے یعنی اوپری حصے کا کپڑا اتار لیتے اور بقیع غرقت چلے جاتے، جنت البقیع چلے جاتے، مسجد نبوی سے بہت قریبی ہے، وہاں چلے جاتے۔ چونکہ وہ قبرستان کا علاقہ تھا تو وہاں غبار زیادہ اڑتی تھی، وہاں مٹی زیادہ اڑتی۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتا اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے، تو جو بیمار ہوتے وہ اپنے اوپر کا کرتا اتار دیتے اور وہاں جنت البقیع میں جاتے، وہاں گھومتے، وہاں کی قبروں سے، صحابہ کرام کی قبروں سے اڑنے والی مٹی، غبار جب ان کے چہرے پر لگتی، جب ان کے جسم پر لگتی، جب وہاں سے لوٹتے تو جس بیماری میں گئے تھے وہ بیماری ختم ہو چکی ہوتی تھی۔ بالخصوص جذام کے بارے میں لکھا کہ جذام کی بیماری سے ختم ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی آسان بات تو نہیں ہے کہ ہضم ہو جائے، بالخصوص ہمارے زمانے میں جب ہر بات کی بال کی کھال نکالنے والے لوگ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو یہ بات ہضم ہونے والی تو نہیں ہے اتنی جلدی ہے، لیکن یہ امام مناوی نے لکھا ہے۔ کہتے ابن مرحل یہ خود بھی بہت زیادہ عالم و فاضل تھے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو دیوانہ پن ہے۔ کہتے ہیں جس مجلس میں انہوں نے اس کا انکار کیا، اسی مجلس میں ان کے ہاتھ میں برس کا داغ آ گیا، برس کی بیماری ان کے ہاتھ میں آئی، اور آہستہ آہستہ وہ بیماری پھیلنے لگی، اور ان کا جسم اب جو عام جسم کی حالت ہوتی ہے وہ بگڑنے لگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس حدیث کے انکار سے میرے جسم میں یہ رد عمل آیا، اپنا کپڑا اتارا اور بھاگے جنت البقیع کی طرف، جنت البقیع کی طرف بھاگے، اور وہاں جا کر مدینے کی غبار اپنے جسم سے لگانے لگے، اور پھر جب لوٹے تو وہ بیماری ختم ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا، اب سن کے اعتماد نہیں، علی وجہ البصیرت اعتماد کرتا ہوں۔ پھر آپ بیان کرنے لگے کہ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شفا ہے مدینے کی مٹی میں تو ابن مرحل بیمار کیوں ہو گیا، اور اگر اس میں بیماری ہے تو وہ شفا کیسے پا گیا؟ تو بات وہی آئے گی سامنے کہ مدینے کی مٹی میں ذات کے لحاظ سے تو شفا ہے، لیکن اگر کوئی خوش عقیدہ ہوگا اسے اس سے شفا ملے گی، اگر بد عقیدگی کرو گے تو کبھی لوٹتے رہو گے تو شفا نہیں ملے گی۔ تو شفا کا ہونا
بیماری کا ہونا، برکت کا ہونا، بے برکتی کا ہونا۔ رسول اللہ کی ذات بابرکت ہے، لیکن اگر بدعقیدگی ہوگی تو آپ کی ذات سے، بدعمالی ہوگی تو آپ کی ذات سے برکت نہیں ملے گی۔ جب اچھے اعمال ہوں گے، اچھے عقیدے ہوں گے، آپ کی ذات سے برکت ملے گی۔ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، لیکن اگر بدعمالی ہوگی، بدعقیدگی ہوگی، شفا نہیں ملے گی بلکہ بیماری ہو جائے گی۔ اور اگر اچھے اعمال ہوں گے، اچھے عقیدے ہوں گے تو جو بیمار جائے گا نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو سمجھ گئے، ذات مصطفیٰ ایک ہی ہے، عمل کی وجہ سے اثر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ مدینے کی مٹی ایک ہی ہے، عمل اور عقیدے کی وجہ سے اس کا اثر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اب ہے آج کی بات جو ہم بتانا چاہتے تھے، ماہ صفر المظفر اپنے اصل کے اعتبار سے تو بابرکت ہی ہے۔ عمل اگر اچھا ہوگا تو اس مہینے سے برکت ملے گی، اگر عمل اچھا نہیں ہوگا تو بدشگونی آ جائے گی، بے برکتی آ جائے گی۔ لہذا اس مہینے کے آتے ہی یہ لوگوں میں شور اٹھنے لگ جاتا ہے، جناب یہ بھاری مہینہ آ گیا، اس مہینے میں بدشگونی ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں بڑی نحوست ہے، اس مہینے میں کاروبار ختم ہو جاتے، اس مہینے میں خدا نخواستہ موت واقع ہو جاتی، اس مہینے میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ برا ہے، یہ مہینہ بے برکت ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ مہینہ بے برکت نہیں، کسی کے اچھے اعمال کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت ہے، اور کسی کے برے اعمال کی وجہ سے یہ مہینہ بے برکت ہے۔ جی یہ مہینہ منحوس اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ بیمار ہو گئے تھے، سخت بیمار ہو گئے تھے۔ اگر بیمار ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس قرار دیں تو ربیع الاول میں رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، تو پھر یہ اچھا مہینہ نہیں، ربیع الاول تو پھر منحوس مہینہ ہو جائے گا، ہو جائے گا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال کا کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا، سال کے کوئی دن برے نہیں ہوتے، اصل میں اچھائی اور برائی انسان کے اعمال سے ہے۔ اس مہینے میں بعض ایسے بھی ہیں جو جنہیں بڑی بڑی نعمتیں ملی اسی مہینے میں، تو وہ کہیں گے یہ مہینہ تم کہتے ہو کہ منحوس ہے، میرے لیے تو بڑا بابرکت ہے۔ کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے تو وہ کہے گا تم کہتے ہو کہ یہ مہینہ بے برکت ہے، میرے گھر میں اللہ نے نعمت اتاری ہے، یہ مہینہ میرے لیے بے برکت کیسے ہوگا؟ اور کوئی کہے گا کہ جناب یہ بے برکت اس وجہ سے ہے، میرا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، چاند نکلتے ہی خراب ہو گیا، میں صحیح طور پر چل رہا تھا، یہ مہینہ آتے ہی میں بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، یہ حادثہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو مہینہ ایک ہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ذات مصطفیٰ ایک ہی ہے، لیکن اگر بدعقیدگی ہوگی، بدعمالی ہوگی تو فیض نہیں ملے گا۔ ایسے ہی خبردار کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ ماہ صفر المظفر یا اس کے علاوہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ مہینہ سب اللہ کا بنایا ہوا، دن سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہر ایک شخص کے اعمال کی وجہ سے۔ ایک شخص جوان ہو گیا، نوجوان لڑکا، امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، نوجوان لڑکا جوان ہو گیا، والدین کہتے رہے کہ بھائی نکاح کر لو، شادی کر لو، تو وہ کتراتا رہا۔ بس اوقات نوجوانوں کی بھی عادت ہو جاتی ہے، وہ کتراتا رہا، وہ انکار کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب والد صاحب نے زیادہ ڈانٹا، اس نے کہہ دیا جو انتہائی منحوس دن ہوگا اس دن میں نکاح کروں گا، جو انتہائی منحوس دن ہوگا اس دن میں نکاح کروں گا۔ تو اب والدین تو اب گھبرا گئے، علماء سے جا کر کہتے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، تمہارے بیٹے کا نکاح تو اب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بھی ٹھنڈی سانس لے کر بیٹھ گیا، چلو اب جان چھوٹ گئی۔ تو کہتے ہیں شیخ عبد العزیز الدرینی رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے امام اور فقیہ گزرے ہیں۔ شیخ عبد العزیز الدرینی رحمہ اللہ، بات چلتے چلتے ظاہر ہے کہ جب پہلے تو چھوٹوں میں بات چلتی پھر بڑوں تک بات پہنچتی ہے نا، شیخ الحدیث مفتی اعظم تک جب یہ بات پہنچی، آپ نے اسے بلایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا آج تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ دن اس کے لیے سب سے زیادہ منحوس ہے، آج ہی اپنا نکاح کر لو، تمہارا قسم نہیں ٹوٹے گا، تمہارا قسم نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا جس نے نماز نہیں پڑھی وہ دن اس کے لیے منحوس ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ نحوست کسی دن میں نہیں ہے، کسی عمل میں نہیں ہے، نحوست انسان کے اعمال میں ہے۔
اگر وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لین دین میں کھرا ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، ہر دن اس کے لیے بابرکت ہے۔ اور اگر وہ نمازی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، لین دین میں ہیرا پھیری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ وہ حج کا مہینہ بھی آئے گا تو اس کے لیے منحوس ہوگا۔ حج کے مہینے کی برکت بھی اس کو نہیں ملے گی، ماہ رمضان کی برکت بھی نہیں ملے گی۔ ہم نے دیکھا نہیں ماہ رمضان میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جب پوچھا جائے تو ایک روزہ رکھتے نہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے جناب میری جیب خالی ہو گئی، آگے عید کا مہینہ ہے میں کیا کروں؟ تو مطلب کیا ہوا؟ نہ کسی دن میں نحوست ہے، نہ ہی کسی مہینے میں نحوست ہے۔ ماہ سفر المظفر، اس کو کہتے ہیں سفر، اور اس کے ساتھ لگاتے ہیں مظفر۔ مظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیاب۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ کامیاب ہونے کا والا مہینہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مہینے میں وہ کام کیے جائیں جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ اچھے اعمال کریں گے تو یہ مہینہ بھی آپ کے لیے بابرکت ہو جائے گا، اور اگر برے اعمال کریں تو حج کا مہینہ بھی آپ کے لیے بے برکت ثابت ہوگا، رمضان کا مہینہ بھی آپ کے لیے بے برکت ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔